مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کے زندگی کے ہر شعبے کی طرف کیا کرتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ اس کی ہدایت کرتا ہے. تو ایسی صورت میں تمہیں اب کسی دوسرے کتاب، کسی دوسرے حکم کی ضرورت ہے نہیں. واضح طور پر پروردگار عالم نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو. یہ جو تم شنیچر کے دن کا احترام کرو، شنیچر کے دن گوشت نہ کھاؤ، شنیچر کے دن اونٹ کا گوشت نہ پیو، دودھ نہ پیو، اصل میں یہ سب جو وسوسہ تمہارے دل میں آ رہا ہے، اس طرح کے جو خیالات تمہارے دلوں میں آ رہے ہیں، تو یہ تمہارا خیال نہیں ہے بلکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ شیطان ہے جو تمہارے دلوں میں اس طرح کا وسوسہ ڈال رہا ہے کہ صاحب ایسا کرو. تو تم ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم کیا کرو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو. اس لیے کہ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں برائی پر آمادہ کرے، تمہیں راہ راست سے ہٹا دے. جیسا کہ دوسری جگہ رب العالمین نے فرمایا، انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں. صاحب تفسیر کبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے متوفی 360 ہجری اسی آیت کریمہ کی تفسیر جب کرتے ہیں اپنے، تو چند آیتیں اور بھی انہوں نے پیش کی ہیں جس سے کہ اس کا اشارہ ملتا ہے. آپ نے لکھا جو آیتیں کوٹ کی ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے کیا سمجھو، دشمن سمجھو. یعنی شیطان انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 13 سورہ فاطر آیت نمبر 6، کہ وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں. تو یہ شیطان ہے جو ہر طرح کا تم پہ وسوسہ ڈالتا ہے، ہر طرح تم کو آمادہ کرتا ہے. لہذا تم کیا ہے، شیطان سے بچنے کی کوشش کرو. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر تم اس کے بعد بھی پھسل گئے جبکہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی واضح دلیلوں کے آنے کے باوجود بھی اگر تم مذہب اسلام کی راہ کے خلاف چلے تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہیں سزا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں راہ ہدایت دکھا دی ہے، واضح طور پر بیان کر دیا ہے. اب اس بیان کرنے کے بعد پھر تم کسی دوسرے راستے کو اختیار کرو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. یہاں پر ایک چھوٹی سی روایت اور بیان کروں گا جس سے آپ کو اپنے مذہب کے مضبوط ہونے اور اس کے فضیلت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی. ایک موقع پر صاحب معالم التنزیل امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب معالم التنزیل میں اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا حبیب اللہ، یہودیوں کی بہت ساری ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں جو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، اچھی معلوم ہوتی ہیں، بڑی منافع بخش معلوم ہوتی ہیں. تو یا رسول اللہ، کیا ہم یہودیوں کی ان باتوں کو لکھ لیا کریں، ان باتوں کو محفوظ کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس روشن اور واضح دلیلیں آ چکی ہیں، اب مذہب اسلام اور قرآن کے احکام کے علاوہ کسی پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھ لو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میرے دور میں تشریف فرما ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میری شریعت کی اتباع کرتے اور میری شریعت کی پیروی کرتے، میری پیروی کرتے، میری شریعت پر چلتے.
میرے دیے ہوئے راستے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چلتے. تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے, احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم اور آپ کے لیے مذہب اسلام کو پسند فرمایا ہے. ضرورت ہے کہ ہم مذہب اسلام کے جو ماننے والے ہیں تو مذہب اسلام کے احکام کو پورے طور پر دل میں بھی اس کو یقین رکھیں اور عملی زندگی میں بھی مذہب اسلام کے احکام کو پورے طور پر لے کر چلنے کی کوشش کریں. اس موقع پر ایک بات بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو ہمیشہ ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ نے اپنے اصحاب, اپنے دوستوں, اپنے مجاہدین اسلام کی جماعت کے درمیان آپ نے کہی تھی کہ اے لوگو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو بھی عزت دی ہے وہ تمہیں اسلام کی بنیاد پر دی ہے. کل تم لوگ دنیا عرب میں جو جانے جاتے تھے تمہیں کوئی جانتا نہ تھا, پہچانتا نہ تھا, تمہاری کوئی شان و شوکت نہ تھی, مجبور تھے, بے بس تھے, ہر طرح کی برائی تمہارے اندر پائی جاتی تھی, لیکن تمام برائیوں کا خاتمہ ہوا ہے اور تمہیں جو عزت ملی ہے, شہرت ملی ہے, صرف اور صرف مذہب اسلام کی بنیاد پر. اگر تم مذہب اسلام کو الگ کر کے, مذہب اسلام سے ہٹ کر کے, مذہب اسلام کو نگلیکٹ کر کے اگر تم اپنی عزت کو لینا چاہو گے اور عزت دار کہلانا چاہو گے, صاحب سربت بننا چاہو گے, تو پروردگار عالم جو ہے تمہیں وہیں سے ذلت عطا فرمائے گا, تم کبھی جو ہے عزت دار نہیں بن سکتے. ایک آخری گفتگو یہاں سے جو ہمیں اور آپ کو ایک اور خاص سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ہمارے اور آپ کے سامنے بھی آج موجودہ دور میں اور ہر دور میں ایسا رہا ہے. کوئی ہمارے دور میں ہے طرح کے فرقے, طرح کے لوگ, طرح کے مذہب والے, طرح کی جماعت, طرح کے گروہ, جس کو دو چار آپ جیسے کہ کوٹ بھی کر سکتے ہیں, نام بھی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے رافضی ہے, جیسے خارجی ہے, جبریہ ہے, قدریہ ہے, معتزلہ ہے, جن کے الگ الگ عقائد ہیں. بعض ایسے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے, بعض گروہ وہ ہیں جو قرآن پاک کو تسلیم نہیں کرتے, بعض گروہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو صرف اہل قرآن کہلاتے ہیں, حدیث سے کوئی مطلب نہیں رکھتے. یعنی طرح کے یہ گروہ دنیا میں آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے. اب آپ کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے, اس کا بڑا گروہ اچھا ہے, اچھی بات کی تلقین کرتا ہے, اچھے انداز میں اس کا کمیونٹی چلاتا ہے, بڑے پیارے انداز میں لوگوں کو لے کر کے چلتا, تو دل کو بھاتا ہے. نہیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, آپ کو جو اپنا عقیدہ ملا ہے, مذہب حق ملا ہے, عقیدہ حق کا ملا ہے, تو ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے پر مکمل طور پر ثابت رہو. اور ایسے گروہ سے آپ کو اوائڈ کرنا ضروری ہے, بچنا ضروری ہے. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو جس مذہب کو آپ نے لیا ہے, اب اس مذہب کے سامنے کسی دوسرے گروہ کی بات ہمیں اچھی نہیں لگنی چاہیے. دوسرے تمام گروہ جو باطل فرقے ہوں ان سے اوائڈ کرنا بھی ہمیں اور آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.